لا الہ الا ہو. ودود کہتے ہیں. دوسری صفت بتائی گئی ولود. ولود کہتے ہیں بچے جننے والی، یعنی کچھ عورتیں زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں اور وہ بچے جننے سے گھبراتی بھی نہیں ہیں، اور کچھ آج کل کی ماڈرن تعلیم ایسی کہ بچہ ایک ہی اچھا، اور کہیں یہ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے. اور کہیں کہتے ہیں پہلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا بچہ پھر کبھی، اور تیسرا بچہ کبھی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورت کے بارے میں کہا کہ وہ ولود ہوتی ہے، زیادہ بچے جننے والی. ہاں، اس نیت سے کہ بچے نہ ہو ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، بچوں کا روکنا یہ حرام ہے. اس وجہ سے بچوں کو روکنا کہ جی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، یہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. تو گویا اس وجہ سے بچوں کی رکاوٹ کی کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ منع کر دی گئی. ہاں، اس میں اگر کوئی میڈیکل وجہ ہے کہ عورت کمزور ہے، بار بار حاملہ بن نہیں سکتی، صحت پہ اثر پڑتا ہے، ڈاکٹروں نے مشورہ دے دیا کہ آپ کی طبیعت اب ایسی ہے کہ آپ کچھ وقفہ دیں، تو اب ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنا شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ یہ ایک عذر ہے جس عذر کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے. عام زندگی میں جیسے کفار کے ماحول میں، وہاں تو بچے عورت کے ہونا ہی اس کو مصیبت نظر آتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سڈنی سے یہ آدمی سنگاپور کی طرف روانہ ہوا تو اسی جہاز میں ایک فرنگی جوڑا بھی بیٹھ گیا، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ قریب کی سیٹ میں بیٹھے تو جوان سے ان کی باتیں ہونے لگیں. تو اس نوجوان نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ بھئی آپ کی شادی کو اتنا عرصہ ہوا، آپ نے اولاد کے بارے میں کیا پلاننگ کی ہے؟ تو وہ دونوں مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم بچہ ہونے ہی نہیں دیں گے. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے ہم نے آپس میں طے کر لیا ہے ہم ایک کتا گھر میں پالیں گے، بس اسی سے محبت کریں گے، وہ وفادار ہوتا ہے، اور اولاد بے وفا ہوتی ہے، ہمیں بچے نہیں چاہیے. تو کفر کے ماحول میں آج اولاد کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے. اسلام کے ماحول میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورت کی نشانی ولودن، زیادہ بچے جننے والی. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر میری امت زیادہ ہوگی تو اس بات پر میں فخر کروں گا. تو دین اسلام نے تو عورت کو کہا کہ تم تو بھائی مجاہد تیار کرنے والی فیکٹری ہو، اس لیے جتنے مجاہد تیار کرو گی اتنا ہی زیادہ تمہیں اجر ملے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اور وہ نیکی پر آئیں گے تو ان کے ہر سانس کے بدلے اللہ تعالی ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے. تو یہ بچے تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ بچے پالنے سے نہ گھبرائے، یعنی بچے پالنے سے گھبرا کر کہنا کہ جی بچے نہیں ہونے چاہیے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو دن میں روزہ دار آدمی کا ثواب دیتے ہیں، اور جب رات کو سوتی ہے تو شب بیدار بندے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اب یہ عورت فقط حاملہ ہے، یہ کوئی دن میں روزہ رکھ بھی نہیں رہی، رات کے اندر یہ عبادتیں کر بھی نہیں رہی، دن میں بھی آرام کرتی ہے، رات کو بھی سوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھواتے ہیں کہ اس کا ہر دن
روزہ دار کی مانند لکھا جائے اور ہر رات شب بیدار کی مانند لکھی جائے۔ اب عورتیں اندازہ لگائیں کہ اس سے وہ کتنے بڑے بڑے اعمال کا اجر پا لیتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عورت کے بچہ ہونے لگتا ہے اور اس کو درد ذہ ہوتی ہے تو اس وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے عورت خوش ہو جا، اللہ تعالی نے اس درد کی وجہ سے تیرے پچھلے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کا بچہ ہو اور وہ اس کی چھاتی سے دودھ پیے تو ہر گھونٹ چوسنے کے بدلے اس ماں کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت بچے کی خاطر رات کو جاگے تو اللہ رب العزت اس کو اللہ کی راہ میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حاملہ عورت ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والی، یعنی جو